عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. بھائیو، محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، آج باب الوضوء کی حدیث نمبر 10 ہے۔ سب سے پہلے عربی میں یہ نص، یہ عبارت پڑھتے ہیں۔ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزیمہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2/3 مد پانی پیش کیا گیا۔ کتنا؟ 2/3 مد، 2/3 مد پانی پیش کیا گیا۔ ابھی وضاحت کی جائے گی مد کی مقدار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے اور تر کرنے کے لیے بازوؤں کو ملنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازوؤں کو آپ نے ملنا شروع کر دیا یا شروع کیا، یا ہاتھ کو پھیرنا، ایک یہ بھی اس میں داخل ہے دلک میں۔ تو بازوؤں کو ملنا شروع کیا، ہاتھ کو اس پر پھیرنے لگے تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ اسے کس نے روایت کی ہے؟ امام احمد نے، اور ایسے ہی ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا۔ تو حدیث کا ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2/3 پانی، 2/3 مد کی مکمل ایک مد نہیں، 2/3 مد پانی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے بازوؤں کو کیا؟ آپ ملنے لگے، ہاتھ کو پھیرنے لگے۔ حدیث کی تخریج جس طرح ابن حجر نے کہا، اس کی تخریج امام احمد نے کی ہے اپنی کتاب المسند میں، مجلد 26، پیج نمبر 370، حدیث نمبر 16441۔ کن سے وہ روایت کرتے ہیں؟ ابو داود الطیالسی سے۔ اور ایسے ابن خزیمہ بھی اپنی کتاب الصحیح میں روایت کرتے ہیں، مجلد 1، 62 نمبر پیج، حدیث نمبر 118 روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی زائدہ سے۔ یہ دونوں حضرات ابو داود الطیالسی اور یحییٰ ابن ابی زائدہ ان سے روایت کرتے ہیں، جس کا آپ شجرہ میں آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں کن سے؟ شعبہ، اوپر دیکھیے، شعبہ سے۔ اور شعبہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ کن سے روایت کر رہے ہیں بھائیو؟ حبیب بن زید سے۔ اور حبیب بن زید کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عباد بن تمیم سے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا صحابی رسول عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو حدیث ابھی میں نے ذکر کیا۔ یہ جو لفظ ہے جو مذکور ہے ادھر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد فجعل يدلك ذراعیہ، یہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا الفاظ ہے۔ لیکن ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں، صحیح ابن خزیمہ میں ذراعہ کا لفظ ہے، ایک بازو، اور ادھر ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا، کیا کہا؟ ذراعیہ، دونوں بازو۔ اور امام احمد کے الفاظ اس کے قریب ہیں، اس کے قریب ہیں۔ اچھا بھائیو، ادھر ایک تخریج میں بہت مہم بات ہے، اور اس کا تعلق مصطلح الحدیث سے ہے، اصطلاح حدیث سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ غور کریں، ادھر ابو داود الطیالسی، یحییٰ بن ابی زائدہ روایت کن سے کر رہے ہیں؟ شعبہ سے۔ پھر آگے وہ حبیب بن زید سے، پھر وہ عباد بن تمیم سے کر رہے ہیں، اور وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے چچا عبداللہ بن زید سے، ہے کہ نہیں؟ دوسری طرف دیکھیں بھائیو، ابو داود نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں، ادھر لکھا ہے نا نیچے ابو داود،
ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں تحدیداً حدیث نمبر 94 اور انہی کے طریق سے راستے سے البیہقی نے روایت کی ہے، اور ایسے النسائی نے بھی روایت کی ہے اپنی کتاب سنن میں، الصغریٰ میں حدیث نمبر 74 ہے، کبریٰ میں حدیث نمبر 76 ہے، مجلد 1 پیج نمبر 100۔ آگے بڑھیں، یہ دونوں حضرات کن سے روایت کر رہے ہیں؟ محمد بن جعفر۔ اچھا، محمد بن جعفر کن سے روایت کر رہے ہیں؟ شعبہ وہ بھی حضرات کر رہے ہیں نا، یعنی سب جا کے مل رہے ہیں، یعنی یہ سب شعبہ کے شاگرد ہیں، ہے کہ نہیں؟ شعبہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، شعبہ پھر کن سے روایت کر رہے ہیں؟ حبیب بن زید، وہی سند ہے، سیم ادھر بھی دیکھیں، حبیب بن زید کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عباد بن تمیم سے، وہ بھی عباد بن تمیم، لیکن آگے پھر کن سے روایت کر رہے ہیں عباد بن تمیم؟ اپنی دادی ام عمارہ بنت کعب سے۔ اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ اب اختلاف کا شروعات کہاں ہے؟ کن سے اختلاف ہوا ہے؟ یہ اختلاف کن سے ہوا بھائیو؟ اب بہت صحیح، اختلاف نہیں، کہاں سے؟ یہ ابو داؤد الطیالسی، یحییٰ بن ابی زائدہ، یہ ایک ہیں، ایک مجموعہ میں ہیں، اور دوسری طرف محمد بن جعفر، یہ دونوں میں اختلاف ہوا ہے۔ محمد بن جعفر آگے جا کے سند پہنچا رہے ہیں کہاں تک؟ ام عمارہ تک، اور وہ دونوں حضرات کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ عبداللہ بن زید۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ اب دونوں میں صحیح کیا ہے؟ دونوں میں صحیح کیا ہے بھائیو؟ بہرحال ایک اور بات اضافہ کروں، ادھر ابو داؤد الطیالسی روایت کر رہے ہیں، یحییٰ بن سعید، یحییٰ ابن زکریا ابن ابی زائدہ، ایسے ایک یحییٰ بن سعید القطان بھی ساتھ میں ہے، ایسے ایک معاذ العنبری بھی ہیں، 4 لوگ ہو گئے، ادھر 4 لوگ ہو گئے۔ یہ سند کے اعتبار سے بھائیو سند صحیح ہے، سند کے اعتبار سے سند صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں جو راوی ہیں حبیب ابن زید، یہ کیا ہیں؟ یہ ثقہ ہیں۔ شعبہ جو ہیں یہ تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ عباد بھی جو ہیں یہ بھی بھائیو رجال الصحیحین میں سے امام بخاری امام مسلم نے ان کی روایت کی ہے۔ اچھا، اب اختلاف جو ہے ادھر محمد بن جعفر ایک طرف ہے، اور ان کے مقابل میں 2 ادھر ذکر ہے اور 2 اور میں نے بیان کیا، 4 ہو گئے نا۔ تو کس کی روایت صحیح ہے؟ 4 کی۔ کیوں؟ اس لیے عدد زیادہ ہے۔ صحیح بات ہے، یہ اوجہ ترجیح میں سے اس کو ترجیح دینا چاہیے اور کہنا چاہیے محمد بن جعفر سے غلطی ہو گئی، اس لیے ان کے مقابل میں 4 کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ اکیلے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو 4 کی بات مقدم ہو گئی۔ لیکن بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ادھر الٹا ہے، محمد بن جعفر الگ ہی ان کا جو وزن ہے اکیلے، یہ ان 4 پر غالب ہے۔ اس کی وجہ سنیں، ابو زرعہ رحمہ اللہ سے پوچھا ابن ابی حاتم نے کتاب العلل میں، اور یہی بھائیو جو کتاب جو حدیث الصحیح کی تعریف اور شرطوں میں بیان کیا گیا کہ اس میں العلہ نہ ہو، یہ مثالیں ہیں اس کی۔ ابو زرعہ سے سوال کیا گیا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا الصحیح عندی حدیث غندر، محمد بن جعفر کا لقب ہے، صحیح جو ہمارے نزدیک ہے محمد بن جعفر غندر کی یہ حدیث ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں اذا اختلف الناس فی حدیث شعبہ فکتاب غندر حکم بینہم، کہ اگر لوگوں کا اختلاف ہو جائے شعبہ پر تو محمد بن جعفر کی جو کتاب ہے جو روایت کرتے ہیں شعبہ سے، یہ فیصلہ اسی کی طرف کیا جائے گا، جو اس کتاب میں ہے محمد بن جعفر وہ مقدم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ایسے ہی ابن مہدی کہتے ہیں کننا نستفید من کتب غندر فی شعبہ، کہ ہم لوگ فائدہ اٹھاتے تھے غندر کی کتابوں سے شعبہ کی حدیثوں میں۔ ایسے ہی وکیع کہتے تھے الصحیح الکتاب۔ تو المہم خلاصہ کلام بھائیو، خلاصہ کلام حقیقت میں یہ حدیث جو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں علہ ہے، اور صحیح جو ہے یہ مروی ہے کن سے؟ ام عمارہ بنت کعب۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ خاصتاً مد کا لفظ بہت ہی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا 2/3 مد، 2/3 مد پانی پیش کیا گیا۔ مد کس کو کہتے ہیں؟ مد کا لفظ ایسے ہے بھائیو میم پہ پیش ہے تاکہ صحیح نطق آپ ادا کریں، اور یہ اکثر آتا رہتا خاصتاً فطرانہ کے وقت۔ اور یہ مد جو ہے یہ ناپ تول کا یہ برتن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور مشہور تھا صاع سے، جس ایک صاع بڑا برتن ہے جس میں 4 مد ہوتے ہیں،
اور ایک مد کی تقدیر تقریباً ایک معتدل آدمی جو بہت لمبا چوڑا نہ ہو نہ دبلا ہو، جو دونوں ہاتھوں کو ایسے مضموم کرے اور پھیلائے، تو اس میں جو مقدار مثلا اناج آئے تو ایک مد ہے، 4 مد ایسے ہو جائے گا تو وہ 1 صاع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تولنے کا سمجھیے ایک برتن تھا۔ پانی کے اعتبار سے اس طرح 1 صاع میں تقریباً 3 لیٹر ہے، 1 صاع 3 لیٹر۔ شیخ صفی الرحمن المبارک پوری نے کتنا لکھا بھائیوں، جس نے جو پڑھ کے آئے ہیں؟ ہاں کتنا کہا ہے؟ 3 لیٹر 200 ملی لیٹر، 200 ملی لیٹر، ملی لیٹر وہی گرام ہو گیا۔ اچھا تو 3 اور اناج اور غلہ میں کچھ کہتے ہیں 2 کلو 400 یا 2.4 کلو آج کے حساب میں۔ المهم ہمیں غلہ اناج سے آج نہیں ہمارا تعلق ہے، آج پانی سے ہے۔ تو پانی 1 صاع میں کتنا پانی ہے؟ 3.2 ہاں یا 3 پکڑ لیتے ہیں، اور بھی اس میں تشریح جو کیے ہیں اور مشائخ اس میں 3 میں نے پڑھا اور اس میں 3.2 ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا بہرحال تو اس طرح 1 صاع میں کتنا، 1 صاع میں 4 مد ہے، تو 1 مد کا پانی کی مقدار کتنی ہو گئی؟ ہاں بھائیو 3 لیٹر 1 صاع ہے، 1 صاع میں 4 مد، تو 1 مد پانی کتنا ہوگا؟ ہاں 750 گرام، 750 گرام۔ اور اگر کہا جائے 3.2 لیٹر ہے پانی تو 1 مد کتنا ہو جائے گا؟ کتنا ہو جائے گا 1 مد؟ 800 ملی لیٹر ہو جائے گا۔ اس طرح بھائیو واضح کرنے کے لیے یہ پانی یہ تقریباً یہ کتنا ہے؟ نہیں آدھا لیٹر نہیں حضرت، یہ 250 ملی ہے، اور یہ دونوں کتنا ہو گیا؟ 500، اور یہ تینوں 750، یہ 1 مد ہے۔ اس طرح اور 3 لے آئیں گے یعنی 12، تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 صاع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا، کس طرح وضو کیا؟ 2/3 مد یعنی اتنے سے کیا۔ طبعاً جس طرح حساب اہل علم ہے کہ اس سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے 2/3 مد، اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح شیخ صفی الرحمن المبارک پوری نے کہا۔ المهم تو یہ ہے، یہ 2 بھائیوں کیا ہے؟ 2/3 مد پانی ہے، یعنی 1 مد پانی سے کم۔ تو پھر سے ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ، 1 صاع پانی 3 لیٹر ہے، اس طرح 1 صاع میں 4 مد ہوتا ہے، تو 1 مد کا کتنا ہو گیا؟ 750 ملی لیٹر یا 750 گرام۔ اور اس حدیث میں آپ نے 2/3 مد سے وضو کیا، یعنی کتنے سے؟ 500 گرام یا 500 ملی لیٹر سے، یعنی آدھا لیٹر سے، اتنے سے بھائیو۔ اب اس طرح اندازہ لگا ہم لوگ کتنے سے کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سے کیا، یہ اتنا واضح ہو گیا۔ پھر آگے اور مزید فقہ الحدیث میں وضاحت کیا جائے گا۔ فجعل يدلك ذراعيه، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی طرف واپس ہو جائیں۔ فجعل يدلك ذراعيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہاتھ کو کیا؟ پھیرنے لگے یا ملنے لگے۔ جعل يدلك یہ بضم اللام ہے، يدلك اس کا ماضی ہے دلکا، من باب نصر ینصرو سے ہے، اور الدل کا معنی عربی میں آتا ہے رگڑنا، ملنا، اور ادھر مراد جو ہے ایک معنی یہ تو ہو سکتا ہے لغوی، اور ایک معنی ہاتھ کو پھیرنا، کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم رگڑ کر ملنا جس طرح کہ ایک آدمی میل نکال رہا ہو، نہیں، مقصد ہاتھ کو پھیرنا ادھر سے۔ اور یہی تشریح شراح حدیث نے اس حدیث میں کی عربی میں کہ امرار الید الغاسلہ علی العضو المغسول مع الماء، پانی کے ساتھ ہاتھ کو اس عضو پر پھیرنا۔ اچھا بھائیو، دلک میں اور ایسے ہی غسل میں کیا فرق ہے؟ ایک تو دھلنا اور ایک کیا؟ ملنا یا پانی پھیرنا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اختصاراً بھائیو، غسل کا معنی، دھلنے کا معنی ہے کہ پانی اس پر پہنچ جائے اور بہنے لگے، اور دلک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھلنا اور مزید ہاتھ کو پھیرنا۔
تو دلک میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، یا کہیں غسل پایا جاتا ہے دھلنا، اور مزید اس میں ہاتھ کو بھی پھیرنا ہوتا ہے. تو دلک میں غسل بھی ہے، دھلنا بھی ہے، اور مزید اس میں ہاتھ کو بھی پھیرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دھلنا صرف پانی پہنچ جائے، یعنی اگر آپ نے نل کے نیچے ہاتھ کر دیا آپ نے دھل لیا، لیکن ہاتھ اگر پھیر رہے تو آپ نے دلک بھی کیا. اور اس حدیث میں کیا آیا؟ دلک کا آیا ہے، ہاتھ کا پھیرنا. اور مسح کرنا تو ہاتھ کو پھیر دینے کا معنی آتا ہے اس چیز پہ جس پہ مسح کیا جاتا ہے، پانی بہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ فرق ہو جائے اس طرح غسل میں، دلک میں اور مسح میں. اچھا بھائیو، اب حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. اس میں حقیقت میں دو اہم فائدے ہیں اور اسی پر اکتفا کر کے آگے بڑھوں گا. پہلا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ بھائیو، کم پانی سے وضو کرنا، کم پانی سے ایسے ہی غسل کرنا کیا سنت ہے، یہ مستحب ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ جو اس حدیث میں آیا ہے، آپ نے کتنی مقدار میں آپ نے وضو کیا؟ کتنے میں؟ 2/3 مد میں، 500 ملی لیٹر پانی سے، یعنی آدھا لیٹر سے. یہ سب سے کم جو آپ نے پانی سے وضو کیا ہے. لیکن عام حالات میں آپ کتنے سے کرتے تھے؟ 1 مد سے، جس طرح کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الى 5 امداد. اور یہ باب الوضوء میں آخری حدیث سے پہلے حدیث آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد سے وضو کرتے تھے 750 ملی لیٹر سے، اور ایسے ہی 1 ساع سے 3 لیٹر سے، اور لے کر 5 مد تک، یعنی تقریباً 3.750 ملی لیٹر یا 3.7 لیٹر سے غسل کرتے تھے. اور ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے 1/3 مد سے وضو کیا، 1/3 اس طرح اتنے سے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن بھائی اتنے میں وضو کرنا ممکن ہے؟ ممکن ہے، بہت احتیاط سے اگر کرے. بہرحال لیکن سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد سے کرتے تھے، اور اس حدیث میں آیا کہ 2/3 مد سے کیا ہے، یہ سب سے اقل مقدار ہے. اور جو ایک حدیث آیا 1 مد سے آپ نے کیا تو حدیث ضعیف ہے. اب سوال بھائیو یہ ہے، اس کے بعد یہ تو واضح ہو گیا، کیا اب اس طرح یہ مقدار ایک حد ہے جس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے؟ بمعنی 1 مد سے زیادہ پانی میں ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے؟ کہہ رہا ہے بھائی اس سے زیادہ میں کر سکتے ہیں اور آپ کا وضو صحیح ہوگا. ہاں، تو جواب یہی ہے کہ یہ مقدار ایسا نہیں ہے کہ آخری حد ہے، اس سے زیادہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آدمی واجب مکمل کرے، یعنی وضو مکمل کرے، اعضاء تک پانی پہنچا دے اور اسراف سے بچے، فضول پانی گرانے سے بچے. حقیقت میں لوگ اس میں مختلف ہوتے ہیں، جسم کے اعتبار سے، پھرتی اور سستی کے اعتبار سے. کچھ ایسے ہی بطبعاً وہ سست ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی گرا لیتے ہیں، کچھ کم. تو یہ مقدار حقیقت میں آگے پیچھے تو ہوتا رہتا ہے. اس سے کم میں بھی کچھ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ اس سے زیادہ میں بھی کرتے ہیں. اسی لیے بھائیو مقدار اس حدیث میں کتنی آئی ہے؟ 2/3 مد. اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے 1 مد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف، ایک مرتبہ 2/3 مد سے کیا، ایک مرتبہ 1 مد سے. تو یہ بات جاننا چاہیے. کئی اہل علم نے اجماع نقل کیا. اجماع اس مسئلے میں تمام اہل علم، ائمہ، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وضو اور غسل کے لیے کوئی پانی کی مقدار متعین نہیں ہے کہ اس سے آدمی زیادہ نہیں کر سکتا یا اس سے کم نہیں کر سکتا، جس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کیا. لیکن یہ کہتے ہیں اجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. ائمہ نے یا علماء نے اجماع کیا کہ آدمی اسراف سے، جو ہم سبھی واقع ہیں بھائیو، فضول پانی خرچ کرنے سے بچے، اگرچہ سمندر کے کیا، سمندر کنارے پہ ہو تب بھی بچے.
اور بھائیوں حدیث کے اسراف بچنا یہ ضروری ہے، بلکہ اسراف سے بچنا ضروری ہے، اور یہ اسراف کرنا، فضول پانی گرانا، یہ بھائیوں حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کی دلیل عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا انہ سیکون فی هذه الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے، اور یہ اب نظر آ رہے ہیں بھائیوں، لوگ جو طہارت میں پاکی حاصل کرنے میں، وضو غسل دونوں داخل ہے، اس میں تجاوز کریں گے، اسراف کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اور ایسے ہی دعا میں بھی آج دیکھیے رمضان میں دعا ختم القرآن، کہاں اس کا ثبوت ہے؟ اتنے لمبے چوڑی دعا سجع کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، پورے تراویح میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، غافل رہتے ہیں، آنسو سے ایک قطرہ بھی یا آنکھوں سے ایک آنسو قطرہ پانی نہیں گرتا، دعا جب شروع ہوتی تو رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا مسجع مقفع، یہ بھائیو واقع ہے۔ اور ایسے ہی پانی میں وضو میں اور غسل میں، اور سبحان اللہ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 96، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3864، ایسے امام احمد کی حدیث نمبر 16796۔ تو یہ پہلا یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اس حدیث سے کیا واضح ہوا کہ دلک کرنا اور اعضائے وضو کو ملنا یہ کیا ہے؟ مشروع ہے، ثابت ہے یہ۔ اب سوال یہ ہے یہ دلک کرنا، ہاتھ کو پھیرنا اعضائے وضو پر، ہاتھ پر ایسے پیر بھی اس میں داخل ہو گیا، یہ واجب ہے یا مستحب؟ ہاں بھائیو کیا ہے؟ کیوں مستحب ہے؟ دلیل کیا؟ حدیث میں تو آپ نے کیا، تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں مستحب ہے؟ اچھا جو کہہ رہے ہیں واجب ہے۔ اچھا بھائیو اختصاراً مالکیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور ان کی دلیل یہ حدیث واضح ہے۔ جمہور اہل علم، اکثر اہل علم نے کہا مستحب ہے۔ اچھا ان کی آپ کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل کیا ہوگی؟ سابقہ درس میں نے قاعدہ بیان کر دیا کہ جو بھی مسئلہ جس میں استحباب ہے، اختلاف ہے، جس نے حدیث کی بظاہر مخالفت کی انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ قرآن مجید کی آیت سے، کہ وہ آیت میں نہیں آیا۔ تو جنہوں نے کہا مستحب ہے جمہور اہل علم، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں کہ دھلو، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ دلک کرو۔ تو اگر آدمی پانی پہنچا رہا ہے، یہ غسل ہو گیا، اور ہاتھ کو پھیرنا ملنا یہ ایکسٹرا، یہ زیادہ ہے، تو یہ واجب نہیں ہے۔ اس کو آپ کہہ دیں استحباب میں مان لیتے ہیں، لیکن واجب نہیں کہہ سکتے آپ۔ اور یہی صحیح مسئلہ ہے، یہی صحیح ہے بھائیو۔ لیکن ممکن ہے اگر آدمی کے پاس پانی کم ہے، مان لے 1/3 مد ہے، اتنے میں وضو کر رہا ہے، یا 2/3 ہے، تو ممکن ہے کہ پانی مکمل نہ پہنچے، تو ادھر ضرورت پڑے گی ہاتھ کو پھیرے تاکہ پانی پہنچ جائے، ہے کہ نہیں؟ اور اس حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کیا، ہاتھ آپ نے پھیرا یا ملا، اسی پر محمول کرتے ہیں اہل علم۔ اس لیے عادتاً آپ 3/3 یا 3/3 1 مد سے آپ وضو کرتے تھے، لیکن اس میں کیا 2/3 تھا، تو آپ نے ایسا کیا، تو ایسی حالت میں واجب ہو جائے گا۔ اگر پانی پہنچ نہیں رہا ہے تو ہاتھ کم پانی سے پہنچا لیں گے، تو آپ کا کیا اس طرح دلک ایسی حالت میں کہا جائے گا واجب ہے۔ اس لیے حقیقت میں یہ نہیں کہ وہ دلک واجب ہے، اس لیے جو واجب ہے وہ پانی پہنچانا، دھلنا، غسل کرنا، اور یہ غسل کرنا دھلنا بغیر اس کے وجہ سے اس کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، ہر وہ چیز جو واجب ہے اگر آپ اس وجوب تک نہیں پہنچ رہے ہیں، جب تک نہ کوئی وسیلہ اپنائیں، تو یہ وسیلہ استخدام کرنا واجب ہے۔ تو ادھر پانی کم ہے، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو یہ وسیلہ اپنانا، دلک ہاتھ پھیرنا واجب ہے تاکہ آپ وجوب تک پہنچ جائیں۔ تو یہ بھائیو یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اس طرح اس حدیث کی بات مکمل ہو گئی، اور اس طرح اب حدیث نمبر 39 میں داخل ہو رہے ہیں، جو حدیث نمبر 11 ہے باب الوضو کا۔ تو حدیث نمبر 11
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جو پانی سر کے مسح کے لیے لیتے تھے کانوں کے مسح کے لیے اس سے الگ پانی لیتے تھے. تو اس طرح کیا واضح ہو، 2 مرتبہ پانی لیتے تھے، ایک مرتبہ سر کے لیے اور دوسری مرتبہ کان کے لیے، جس طرح اس حدیث کا ترجمہ ہے. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اسے ترمذی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. اور مسلم میں اسی سند سے یہ روایت ان الفاظ سے منقول ہے، آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نیا پانی استعمال کیا. کیا فرق ہے اس میں اور پہلے میں؟ پھر سے غور سے سنیں. آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نیا پانی استعمال کیا. بھائیو آسانی کے لیے دونوں میں فرق یہ ہے، پہلا جو لفظ ہے بیہقی کا اس میں آپ نے سر اور کان کے مسح کے لیے کتنی مرتبہ پانی استعمال کیا، پانی لیا 2 مرتبہ. اور دوسرے حدیث میں ہے کہ آپ نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی تو لیا، باقی پانی وہ نہیں جو اس سے پہلے جو آپ نے جو دھلا تھا، اس سے پہلے کیا دھلا جاتا ہے بھائیو؟ ہاتھوں کو، تو وہ پانی نہیں تھا اور اس میں کان بھی داخل ہو گیا، تو گویا نیا آپ نے پانی لیا سر کے لیے اور کس کے لیے؟ کان کے لیے. تو اس طرح خلاصہ کلام دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے، پہلے لفظ میں آپ نے 2 مرتبہ پانی لیا، ایک مرتبہ سر کے لیے پھر دوبارہ کان کے لیے، اور دوسرے حدیث یا دوسرے لفظ کا مفہوم ہے ایک ہی مرتبہ آپ نے پانی لیا، نیا پانی لیا سر اور کانوں کے مسح کے لیے. میں حقیقت پوچھنے والا تھا، ٹائم بچاتے ہوئے میں نے جواب دے دیا، ورنہ اس میں آپ لوگ کا دیکھ تھا دھیان کہ ہاں سمجھے یا نہیں، اس لیے ضرور اس میں شاید کچھ مشکل بھائیوں کو ہوتا، لیکن خود سے اگر جواب تو پہنچ جاتے تو بھولتے نہیں، اور آسانی سے جب جواب مل جاتا ہے تو بھولنے میں آدمی جلدی بھول جاتا ہے. حدیث کی تخریج، اس حدیث بھائیوں ہاں یہ اس جدول سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. امام بیہقی کا یہ سند ہے اور یہ کون ہے امام؟ کس کا ہے دوسری طرف بھائیوں؟ ہاں مسلم. امام بیہقی روایت کرتے ہیں اپنی السنن الکبریٰ میں مجلد 1 پیج نمبر 65 روایت کرتے ہیں. کن سے روایت کر رہے ہیں؟ الہیثم ابن خارجہ سے. طبعا ان کی اسناد اور ہے، آگے جا کر ان سے روایت کر رہے ہیں الہیثم ابن خارجہ. الہیثم ابن خارجہ یہ ثقہ ہے. اچھا یہ پھر کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن وہب. وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عمرو بن الحارث. وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ حبان بن واسع الانصاری. وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد واسع سے. وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے. ان کے الفاظ کیا ہیں بھائیو؟ اس سے پہلے والے حدیث میں سند میں اختلاف تھا، ادھر لفظ میں اختلاف ہے. اس حدیث کا لفظ کیا ہے؟ انہو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. اوپر لکھ دیا بھی گیا نص، جس کا ترجمہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے لیے پانی جو لیا اس کے بعد پھر کانوں کے لیے لیا. یہ ترجمہ ہے. اچھا امام مسلم نے جو روایت کی ہے وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 118 حدیث نمبر 236 کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضوء. کن سے روایت کر رہے ہیں؟ ہاں ہارون ابن معروف سے روایت کر رہے ہیں. اور کن سے کر رہے ہیں؟ ہارون ابن سعید الایلی سے کر رہے ہیں. اور کن سے روایت کر رہے ہیں؟ 3 لوگوں سے، 3 مشائخ سے روایت کر رہے ہیں. ابو طاہر احمد ابن عمر ابن سرح البصری ہے. اچھا یہ تینوں حضرات کن سے روایت کر رہے ہیں؟ ادھر بھی وہی حال ہے نا، عبداللہ ابن وہب سے، یعنی سب مل رہے ہیں. اچھا پھر اوپر عبداللہ ابن وہب سے کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث کن سے روایت کر رہے ہیں؟ حبان بن واسع. وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد واسع. وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن زید. اسناد میں کوئی اختلاف ہے؟ اس کے طرح نہیں، عن امہ جدتی میں نہیں، لفظ میں اختلاف ہے. ادھر ان کی عبارت کیا ہے؟
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نیا پانی استعمال کیا. اور میں نے ابھی واضح کیا یعنی نیا پانی استعمال کیا اور کان کا ادھر الگ سے نہیں لیا، کان اس میں داخل ہے، تو گویا کان کے لیے، دونوں کانوں کے لیے اور سر کے لیے ایک ہی پانی استعمال کیا. تو متن میں دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ متن میں بھائیو عبارت میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. پہلے میں 2 مرتبہ پانی لیا اور اس کا مفہوم ہے 1 مرتبہ لیا. اچھا اب کون سا صحیح ہے، بیہقی کی روایت یا مسلم والی؟ ہاں یعنی مسلم نہیں، ادھر آپ بتائیں البیہقی یا مسلم؟ مسلم. کیوں مسلم کو آپ صحیح کر رہے ہیں؟ یہی رک جائے، امام مسلم نے روایت کی ہے، امام مسلم نے روایت کی، یہی کافی ہے، یہی ایک بہت بڑا یہ ایک قاعدہ ہے. امام مسلم نے روایت بہت صحیح، یہ ایک قاعدہ امام مسلم نے روایت کی، بیہقی نے کی ہے، فرق ہے زمین آسمان. اچھا دوسرا، ادھر 3 لوگوں نے روایت کی، ہارون بن معروف، ہارون بن سعید الایلی اور ابو طاہر، اور ادھر ایک نے. اچھا بھائیو تو یہ روایت الہیثم بن خارجہ، ان کا درجہ کیا ہے؟ اختلاف الہیثم بن خارجہ میں اور یہ تینوں میں. ہیثم بن خارجہ کا درجہ کیا ہے؟ درجہ حدیث یعنی یہ ضعیف ہیں، ثقہ ہیں، صدوق ہیں، کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، ثقہ ہیں. اچھا یہ ثقہ ہیں، اگر یہ مخالفت نہیں ہوتی تو ان کی حدیث کو کیا کہا جاتا؟ صحیح کہا جاتا، بہت صحیح. لیکن ان کے اور ساتھیوں نے روایت کی اور ان کی مخالفت کر دی گئی تو الہیثم بن خارجہ کی حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ ضعیف کہا جائے گا. لیکن تحدیداً ایک اصطلاح ہے، الصحیح الحدیث کے شرطوں میں بیان کیا گیا تھا، کیا کہا تھا؟ الشاذ، حدیث شاذ. حدیث شاذ کہا گیا تھا آدمی ثقہ ہے لیکن اوروں نے جو ان سے اور رتبے میں یا تعداد میں زیادہ ہو گئے تو اس کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیا جائے گا، ضعیف کیا جائے گا اور اس حدیث کو مقبول کر لیا جائے گا. تو ان کی حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث شاذ. اور اس حدیث کو کیا کہا جائے گا جو امام مسلم نے کی ہے؟ الشاذ کے بالمقابل میں. ہاں الصحیح تو عام عبارت ہو گئی، صحیح ہے یہ ضعیف ہے، لیکن ایک خاص اصطلاح ہے مخالفت کی وجہ سے، اس لیے ثقہ ہیں تو ان کی حدیث کو کہا جائے گا الشاذ. یہ ضعیف کی ایک قسم ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، لیکن کیا اس قسم کا کیا نام ہے؟ المحفوظ. المحفوظ. اور یہ بھی مصطلح الحدیث میں آئے گا. تو اس طرح بھائیو ہمارے خیال یہ بات واضح ہے. تو پھر ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ کہ البیہقی جو روایت کر رہے ہیثم بن خارجہ یہ ثقہ ہیں لیکن اوروں نے مخالفت کر دی تو ان کی روایت شاذ ہے، یعنی ضعیف کی ایک قسم ہے، خلاصہ ضعیف ہے. اور جماعہ اکثروں نے جو روایت کی جس متن سے یہ حدیث صحیح ہے اور تحدیداً الحدیث المحفوظ ہے جو الحدیث الشاذ کے مقابل میں ہے، جو الحدیث الشاذ کے مقابل میں ہے. خود امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں لفظ مسلم کے بارے میں وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، کہ یہ مسلم کے جو الفاظ ہیں پہلے الفاظ سے زیادہ صحیح ہے. اپنی کتاب السنن میں کہتے ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں، ایک سوال کئی مرتبہ عرض کیا گیا باب الوضوء میں، پھر کر رہا ہوں اور آپ لوگ کا میں جواب چاہتا ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر گئی جو حدیث نمبر 2 ہے باب الوضوء میں، اس میں سر کا مسح کا ذکر آیا یا نہیں؟ آیا. ثم مسح برأسه. تو ادھر کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے سر کے مسحی کے متعلق ایک نئی حدیث پیش کی؟ ہاں نہیں، کان کا والا بھی گزر گیا الگ سے، بہت صحیح. اس لیے ذکر کیا کہ اس حدیثوں میں نہیں واضح ہوا کہ آپ نے سر کے لیے الگ سے پانی لیا یا نہیں لیا، اور پھر ایسے ہی سر اور کان دونوں کا ایک ہی پانی لیا یا 2 مرتبہ لیا، تو ادھر نہیں آیا تھا. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہہ سکتے ہو باقی جو پانی ہاتھ دھلنے سے اسی سے سر کا مسح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں نہیں. جو صحیح روایت ہو کیا ہے؟ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا. تو واضح ہو گیا کہ نیا پانی آپ نے لیا. عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بات نہیں واضح ہوئی. اور ایسے ہی دوسری چیز یہ ہے کہ کان کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا چاہیے، مزید اس کی تأکید ہے.
کیوں بھائیو سر کے لیے الگ سے پانی لینا چاہیے؟ اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. اگر واضح نہیں کر سکا تو آپ لوگ آخر میں پوچھیں. آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا سبق اس حدیث میں کیا ہے؟ پہلا، ہاں بھائیو، دوسرے الفاظ اب یہ صحیح ہے اور پہلا والا ضعیف ہے، تو اس حدیث سے کیا فائدہ مستنبط ہے؟ ہاں ایک ہی پانی، ایک پانی سے پہلے ایک اور اس سے پہلے ایک چیز اور آنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ نیا پانی. ہاں بہت صحیح. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے. سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے، نہ کہ جو ہاتھ سے بچا ہوا پانی ہے اسی سے سر کا بھی مسح کر دینا چاہیے اور کان کا بھی. یہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائیو سر کا مسح ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جب پانی مسح کرنا ہے تو اتنا جو پانی اسی سے مسح کر لیتے کام پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن بہتر کیا ہے؟ ہاں جہاں تک جائز ہے اس کا دروازہ میں کہہ رہا ہوں زیادہ وسیع، لیکن ہم جو چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی اگر لوگوں کے نزدیک وہ چھوٹی ہے جبکہ کوئی بھی سنت چھوٹی نہیں ہوتی، ہم وہ بھی جان کے عمل کرنا چاہتے ہیں. اور ایک آدمی جو سنت سمجھ کے عمل کرتا ہے وہ ثواب ہے، ایک جو آدمی کیف متفق کر رہا ہے اس میں، اور اس میں فرق ہے بھائیو. تو المہم تو یہ ہمیں ادھر جاننا چاہیے، الگ سے پانی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے. سنت ہے یا نہیں؟ کم سے کم یہ سنت ہے. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، تو پہلا قول یہی ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے، نہ کہ جو بچا ہوا پانی ہے اسی سے سر کا مسح کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ، یہ جو دونوں ہاتھوں کو جو دھلا جاتا ہے، ایک یہ مستقل ایک عضو ہے، اور سر جو ہے یہ بھی کیا ایک مستقل الگ ایک عضو ہے، اور ہر عضو کے لیے الگ الگ پانی ہونا چاہیے. سمجھ گئے حکمت؟ یہ علت سمجھ جائیں گے یا یہ سبب، یہ جو تعلیل ہے تو آپ پھر جان جائیں گے کہ کیوں الگ پانی لینا چاہیے. اس لیے ہر عضو مستقل ہے. ہاتھ کو آپ نے دھل لیا، ختم ہو گیا. اب سر کا الگ ہے تو اس کے لیے الگ سے پانی لے کر مسح کریں. طبعاً اختصار میں بیان کر رہا ہوں، کچھ اہل علم نے کہا نہیں، جائز ہے کہ وہی جو پانی بچا ہے وہی لے کر سر کا مسح کر لے، یا داڑھی سے بھی جب چہرہ دھلا ہے، چہرہ دھلا ہے تو اس کے داڑھی میں جو پانی ہے اس کو بھی لے کر سر کا مسح کر لے. اس لیے یہ بھی بال ہے یہ بھی بال ہے. یہ اجتہادات ہیں، انہوں نے کہا جائز ہے، اور اس میں منقول ہے کچھ اہل علم سے، اور ان کے پاس بھی شاید کچھ دلیلیں انہوں نے پکڑی ہیں، جس طرح ابو داؤد کی ہے حدیث نمبر 130، حدیث الربیع بنت معوذ کہ ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ من فضل ما ان کان فی یدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا ہاتھ سے جو بچا ہوا پانی تھا. لیکن بھائیو اختصاراً یہ حدیث میں کلام ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں اضطراب بھی ہیں. اس کے اسناد میں عبداللہ بن محمد عقیل ہیں، بن عقیل، اس کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے، تو اس طرح ان کی حدیث ضعیف ہے اگر وہ منفرد ہو رہے ہیں. تو صحیح جو مسئلہ کیا بھائیو؟ نیا پانی سر کے مسح کے لیے لینا چاہیے. اچھا، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم پہلے لفظ کی طرف رجوع ہو کر یہ سمجھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. یہ بات واضح ہو جانے کے بعد سر کا ایک مستقل پانی ہے. سوال اب یہ ہے کان کے لیے بھی دوبارہ پانی لینا چاہیے ایک مستقل، یا سر کے ساتھ وہی کافی؟ ایک ہی ساتھ سر کے ساتھ آتا. بالکل ہاں، یہ بھی دلیل آپ نے پیش کر دی کہ کان سر میں داخل ہے. بہت صحیح. اچھا، تو بالکل تو صحیح جو مسئلہ ہے. اختلاف کیوں ہوا بھائی اس مسئلے میں؟ اس لیے بیہقی کی روایت آ گئی، بیہقی کی یہ روایت آ گئی. تو اس میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ سر کا مسح کے ساتھ ساتھ کانوں کا بھی مسح ایک ہی پانی لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کان حقیقت میں سر کے تابع ہیں، اور اس مسئلے میں حدیث آئے، حدیث میں لمبی بحث ہے. الاذنان من الراس، یہ دونوں کان یہ سر کا ایک حصہ ہے. ایسے ہی بھائیو دوسری دلیل، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نقل کیا، کسی نے نہیں یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی لیا کان کے لیے. اور اس میں ایک حدیث گزر گئی
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر 33 تھی کہ ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں یہ شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں ڈالا اور انگوٹھے سے باہر کا ظاہری حصے کا آپ نے مسح کیا اور دونوں شہادت کی انگلی سے اندر کا حصہ مسح کیا. اس میں نہیں آیا کہ آپ نے الگ پانی لیا. سمجھ رہے ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لم يثبت انه صلی اللہ علیہ وسلم اخذ لهما ماء جديدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لیا. دوسرا قول ہے بھائیو، کچھ اہل علم سے منقول ہے کہ کانوں کے لیے الگ سے پانی لینا چاہیے. ان کی کیا دلیل ہے؟ بیہقی کی روایت. لیکن جواب کیا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے. جواب کیا ہے بھائیو؟ روایت شاذ ہے. صحیح یہ ہے، اب صحیح کو لیں گے، اس کو نہیں لیا جائے گا تو خلاص. اب اس کو جب نہیں لیا جائے گا تو استدلال آپ نہیں کر سکتے، اور کانوں کا الگ سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پانی لے کر مسح کیا جائے. لیکن بھائیو ادھر کیا رائے ہے؟ ایک آدمی کا بال کافی لمبے ہیں اور کہیں ہوا بہت تیز تھی اور سر کا مسح کیا، پیچھے گیا، پیچھے سے آگے لائے جس کا طریقہ ہے، اور ہاتھ ایک دم سوکھ گیا. کان مسح کرنے تک اس کے پاس ہاتھوں میں بلل تھا ہی نہیں، تو کیا رائے ہے؟ تو واللہ عالم ادھر یعنی اس لیے ایک دم سوکھے ہاتھ کو کانوں پر نہیں پھیرے. ایسی حالت میں ممکن ہے، کہا جا سکتا ہے کہ الگ سے پانی لے کر کانوں کا بھی مسح کر دو، لیکن یہ حالات استثنائی ہیں. اس طرح بھائیو اس حدیث کے جو دو اہم فائدے تھے یہ مکمل ہو گئے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ تفصیلی فائدے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ مہم نہیں ہیں، اسی لیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر چاہیں تو آخری میں سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تاکہ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اور ایک اضافہ کرتے ہیں فقہ الحدیث میں. حدیث نمبر 3 آج کے اس درس میں، جو حدیث نمبر 40 ہے بلوغ المرام کا اور حدیث نمبر 12 ہے باب الوضوء کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق علیہ واللفظ لمسلم. حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے. کیسی حالت میں؟ یعنی اور امتوں سے ان کی خصوصیت ہوگی، افضلیت ہوگی. ہماری امت ایسی حالت میں آئیں گے یا ہماری امت کے لوگ کہ وضو کے اثرات، وضو کی وجہ سے، وضو کے جو اعضاء ہیں، جو جگہیں ہیں، اس کے اثرات کی وجہ سے ان کے پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں، پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے. چنانچہ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو تو اسے ضرور ایسا کرنا چاہیے. بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں، بخاری مسلم نے روایت کی اور یہ لفظ مسلم کے ہیں. بھائیو ادھر توجہ چاہوں گا، تینوں حدیثوں میں نہایت ہی آج بھائیو مصطلح الحدیث کے متعلق مہم باتیں آئی ہیں تینوں میں. سبحان اللہ. ایک شاذ اور محفوظ کا آیا، پہلا جو تھا علل الحدیث اور اختلاف میں، اور اختلاف میں سند میں تھا، کیسے ترجیح کریں گے. اور یہ تیسرا جو آ رہا ہے یہ بھی مصطلح الحدیث کی ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے الادراج یا المدرج. المدرج. تو اس پر غور کریں. آخری جو جملہ ہے، آخری جملہ اس حدیث میں کیا ہے؟ ہاں بھائیو آخری جملہ کیا ہے اس حدیث میں؟ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. ایک مرتبہ اور ترجمہ کرنا بھائی ضروری ہے سمجھیں. دیکھیں ایک مرتبہ پھر سے اختصار کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہماری امت قیامت کے دن آئیں گے جن کے چہرے اور ایسے ہی ہاتھ اور پیر ان کا چمکتا دمکتا ہوگا وضو کے آثار، وضو کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جو عبارت ہے اس پہ توجہ چاہوں گا. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. چنانچہ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو تو اسے ضرور ایسا کرنا چاہیے. یعنی زیادہ بڑھائے، وضو کی جگہوں کو بڑھائے، یعنی کوہنیوں کے علاوہ اوپر تک دھلے، پیر کو بھی اور اوپر تک دھلے. اس پہ توجہ چاہوں گا. حدیث کی اب تخریج بھائیو جس سے یہ بات واضح ہوگی. اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں کی ہے
پیج نمبر 29 حدیث نمبر 136 کتاب الوضوء باب فضل الوضوء، اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 120 حدیث نمبر 246 35 کتاب الطہارہ باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء۔ یہ تمام حضرات کن سے روایت کر رہے ہیں؟ دونوں حضرات کن سے؟ سعید بن ہلال سے، جو روایت کر رہے ہیں کن سے؟ نعیم ابن عبداللہ المجمر سے، جو روایت کن سے کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ لفظ کن کا ہے؟ یہ حدیث کا لفظ کن کا ہے بھائیو؟ مسلم کی، بالکل مسلم کی ہے۔ بہرحال مسلم کی ایک دوسری بھی عبارت ہے، الفاظ ہیں۔ اچھا، تو امام ابن حجر نے جب کہا یہ مسلم کی عبارت ہے تو اس کا معنی کہ بخاری کی عبارت مختلف ہے کہ نہیں؟ تو بخاری کی عبارت کیا ہے؟ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، ان امتی، ادھر کیا ہے؟ کیا ہے ادھر؟ ان امتی یأتون، بخاری کا ہے ان امتی یدعون۔ یأتون مانے آئیں گے اور یدعون مانے پکارے جائیں گے، یہی فرق۔ لیکن حقیقت فرق ہے، اسی لیے ابن حجر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہی ہے، اس کی وجہ سے ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین۔ ایسے ہی امام بخاری میں من اثر الوضوء کے جگہ پر من آثار الوضوء ہے، اور زیادہ فرق نہیں ہے معنی میں، لیکن یدعون اور یأتون میں کچھ فرق ہے، بلکہ معنی میں دونوں میں فرق ہے۔ اچھا بھائیو، یہ تخریج اس لیے امام بخاری امام مسلم کی تھی، اسی لیے زیادہ یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ عبارت ہے جو بھائیو فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ، یہ عبارت آپ نے کہا ہے، یا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا ابو ہریرہ نے؟ بہت صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا ابو ہریرہ نے؟ بہت صحیح۔ صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عبارت ہے۔ حدیث صرف اتنی ہے، ان امتی یوم القیامت یأتون غرا محجلین من اثر الوضوء، ختم ہو گئی حدیث۔ اور یہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، یہ ابو ہریرہ کا کلام ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا جب حدیث کے ساتھ ملا دیا گیا؟ اس کو مدرج کہا جائے گا۔ مدرج، میم پر پیش، دال سکون، را جیم، مدرج۔ یہ ابو ہریرہ نے تو کیوں کہا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے انہوں نے یہ بات سمجھی کہ جب یہ چمکے دمکے گا تو بڑھا کیوں نہ لیا جائے۔ ان کا ایک مفہوم ہے، کیا یہ مفہوم صحیح ہے؟ آگے وضاحت ہوگی فقہ الحدیث میں، اختصار بھی بیان کر دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ حقیقت میں صحیح نہیں ہے یہ مفہوم۔ تو یہ ابو ہریرہ کی عبارت ہے، ان سے جو راوی ہے، روایت کون روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے؟ نعیم بن عبداللہ المجمر نے یہ روایت کی ہے ابو ہریرہ سے، جو ابو ہریرہ کے لفظ ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي رِوَایَةِ أَحَدٍ مِّمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ 10، کہ 10 صحابہ کرام نے حدیث روایت کی ہے۔ کون سی حدیث؟ عبارت کیا ہے؟ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، یہ 10 صحابہ سے منقول ہے۔ کسی اور صحابی نے آگے والا جملہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الی آخری کسی نے نہیں روایت کی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث میں جو ابو ہریرہ کی حدیث میں آ گیا تو یہ کن کا لفظ ہے؟ ابو ہریرہ کا ہے۔ ایسے ہی کہتے ابو ہریرہ سے بھی کئی لوگوں نے روایت کی ہے، کسی نے یہ عبارت کو منقول نہیں کیا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الی آخری، سوائے کون؟ نعیم بن عبداللہ ابن المجمر نے۔ اس کے معنی اور روات الحدیث سمجھ گئے کہ یہ ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، اس لیے انہوں نے نہیں نقل کیا۔ یہ بھائیو نہایت اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں، ویسے اپنے ساتھ پیج تو 2 پیج میں تفصیلی بات ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی مختصر بات سمجھ لینا وہ زیادہ بہتر ہے کہ لمبی چوڑی بات کی جائے جو کچھ لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بنے۔ تو خلاصہ کلام، یہ عبارت کیا ہے بھائیو؟ کیا ہے؟ مدرج ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ مدرج ہے۔ اسی لیے اکثر حفاظ اور محققین نے کہا یہ لفظ مدرج ہے، جس طرح امام مندری نے، شیخ الاسلام تیمیہ، ابن القیم، ابن حجر، اور اس دور کے ہمارے شیخ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ ورحم اللہ تعالی جمیع العلماء وحفظ الاحیاء منہم۔ حدیث کی جو الفاظ کی کچھ جو تشریح اور وضاحت، ان امتی، یہ لفظ آگے، ہماری امت، امت سے مراد کون؟
ایک جماعت، ایک گروہ لوگوں کا جو ہوتا ہے ایک جماعت ہو. اور یہ ذکر کیا گیا امت کی دو قسمیں، امت الدعوہ و امت الاستجابہ. امت الدعوہ جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرض ہے تمام لوگوں پر، اور امت الاجابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، آپ کے دین میں داخل ہو گئے. تو ادھر مراد کون ہیں؟ ان امتی، ہاں یہ حدیث کی طرف آ جائیں. ان امتی، اس سے مراد امت الاجابہ ہے امت الدعوہ؟ امت الاجابہ. امت کا قرآن مجید میں 4 معنی میں آتا ہے. ایک تو ایک زمن کی مدت ہے، ایک امہ کا لفظ معنی امام آتا ہے، ان ابراہیم کان امہ. ایک امہ کا معنی ہوتا ہے ملت، ایک دین کے لوگ، انا وجدنا آباءنا علی امہ. ایسے ہی ایک جماعت جو کسی ایک چیز پر اگر ان کا اتفاق ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ان امتی یأتون یوم القیامہ. یأتون ایک اس کا لفظ ہے مسلم، اور بخاری کا لفظ کیا ہے؟ یدعون. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یأتون معنی آئیں گے، اور یدعون معنی پکاریں گے، بلائے جائیں گے. تو واللہ اعلم، شروع میں پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، پھر وہ آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح دونوں لفظ، اسی لیے ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے. اور مراد اس سے یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام امتوں میں بلائے جائیں گے، آئیں گے. المهم کہاں آئیں گے اس کی وضاحت نہیں کی گئی. کہا گیا کہ موقف الحساب کے لیے کہا جا رہا میزان کی طرف، اور کہا جا رہا اور قیامت کے اور جو مختلف مراحل ہیں ادھر. المهم تو تمام امتوں میں بلائے جائیں گے، اور ان کے چہرے اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیا چمک اور دمک ہوگی، ہے کہ نہیں؟ سفید ہوگا. وضو کی آثار، وضو کی وجہ سے جو وضو کرتے تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر. اس طرح بھائیو نماز کی اہمیت آپ دیکھیں. یہ وضو ایک شرط ہے 9 شرطوں میں سے نماز کے لیے. تو وضو کی آپ یہ اہمیت اور فضیلت دیکھیں. اس طرح اندازہ لگائیں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جو بہت سے مسلمان، ان میں بہت بڑا طبقہ اس سے بہت دور رہتا ہے. ان کے نزدیک یہ نوافل العبادات میں سے ہے. ان امتی یاتون یوم القیامہ. القیامہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ. قیامت کے کئی الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ نہیں؟ یوم الحساب، یوم الآخرہ، تغابن، یوم الجمع، بہت سے الفاظ. لیکن سب سے مشہور لفظ روز آخرت کا کیا ہے؟ یوم القیامہ. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 مرتبہ آیا ہے. 70 مرتبہ آیا ہے. اور کیوں اس کو القیامہ کہا گیا؟ اس لیے لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے. مردے رہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. قیامہ مانے قیام سے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی کی طرف حساب کے لیے آگے بڑھیں گے. جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورۃ المطففین آیت نمبر 6. ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین. غرن بھائیو، غرن جو ہے اعراب کے اعتبار سے یہ حال ہے. یاتون سے، یاتون غرن، آئیں گے کس حالت میں؟ چمکتا ہوا ان کا چہرہ ہوگا. یہ غرن جو ہے یہ جمع ہے، مفرد کیا ہے؟ اغر ہے. اور غرہ کا اصل جو معنی ہے سفید چمک جو گھوڑے کے پیشانی میں ہوتی ہے. یعنی غرہ کا اصل معنی لغوی میں کیا ہے؟ گھوڑے کے جو پیشانی پر جو چمک ہوتا ہے. اسی سے لیا گیا یہ چمکنے کا معنی ایک مومن کے لیے. اس لیے کہ اصل جو معنی ہے کہ گھوڑے کے پیشانی پر جو چمک ہوتا ہے، پھر استعمال کیا گیا خوبصورتی کے لیے، شہرت کے لیے، اور اسی سے پھر لیا گیا یہ کہ مومن کا یہ چہرہ چمکے گا قیامت کے دن. تو اس کا معنی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے سفیدی کی وجہ سے، یعنی خوبصورتی کی وجہ سے، اور ایسے ہی روشنی کی وجہ سے جو وضو کے آثار ہوں گے. تو یہ غرن، تو یہ غر جو ہے بھائیو، یہ غرہ، یہ کہاں ہے؟ اس کی جگہ کہاں چمک ہوگی؟ کس جگہ پر؟ پیشانی پر. اور محجلین جو دوسرا لفظ ہے، محجلین یہ بھی حال ہے. تحجیل کہتے ہیں حقیقت میں گھوڑے کے ہاتھ اور پیر میں، یعنی چاروں جو 2 ہاتھ 2 پیر ہے، اس میں چمک کو تحجیل کہتے ہیں. اسی سے لیا گیا ہے کہ مومن کا ہاتھ، دونوں ہاتھ اور پیر چمکے گا قیامت کے دن وضو کے آثار سے.
تو اس طرح الغرہ چہرے کے لیے ہے اور تحجیل کیا ہے؟ تحجیل ہاتھوں اور پیروں کے لیے. تو اس طرح پورے اعضائے وضو کیا چمکیں گے. غرہ میں چہرہ داخل ہو گیا اور تحجیل میں ہاتھ اور پیر داخل ہو گیا. اچھا سر چہرے کا تابع ہے، واللہ اعلم. یا تو کہہ سکتے ہیں اس کا حقیقت میں ذکر نہیں آیا تو چہرہ صرف چمکے گا اور سر نہیں چمکے گا، اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھ پیر یہ مین جو ہے یہ چمک رہا. اوپر والا غالباً آدمی کون دیکھے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. ورنہ مجلس محفل میں آدمی جو آپ کے جو آگے کے ہیں وہی دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس میں اگر ہو بھی جائے چمک دمک تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی خصوصیت نہیں نظر آ رہی ہے، اس لیے صرف چمک ہے، واللہ عالم. تو بہرحال اس کا ذکر نہیں آیا ہے. من اثر الوضوء، یہ من ہے للتعلیل، تو اس طرح اور بخاری کے الفاظ ہیں من آثار، یعنی یہ وضو کے نتیجے جو ہیں، وضو کی وجہ سے یہ سب ہوگا. اور الوضوء جو ہے ادھر واو پر پیش ہے یا فتحہ ہے؟ پیش ہے، اس لیے مراد ہے فعل. اور وضو جو ہے وہ ہے پانی جو استعمال کیا جاتا ہے وضو کے لیے. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. یہ کس کی عبارت ہے؟ ابو ہریرہ. اور اس لفظ کو کیا کہا جائے گا حدیث میں؟ اس لیے ملا دیا گیا، کیا کہیں گے؟ مدرج. ترجمہ: جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہے تو اسے ضرور ایسا کرنا چاہیے، یعنی بڑھا لینا چاہیے. کونیوں کے بجائے اوپر تک دھل لینا چاہیے، پیروں کو اور اوپر تک دھل لینا چاہیے، اس کا یہی معنی ہے. لیکن کیا صحیح میں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات، یہ مفہوم صحیح ہے؟ کیا ہمارے لیے دلیل ہے؟ یہ اس کی اب فقہ الحدیث میں واضح ہوگا. تو پہلا جو فائدہ ہے، پہلا جو سبق اس حدیث میں ہے، اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی. کون سی بات کی؟ وضو کی فضیلت پر، اور ایسے ہی کہ اس وضو کا کتنا عظیم ثواب ہے، اور اس امت کا جو ایک تمیز، ایک امتیازی خصلت اور ایک خصوصیت ہوگی قیامت کے دن، یہی وضو کی وجہ سے، جس سے چہرہ ہاتھ پیر ان کا چمکے گا. تو یہ پہلا سبق ہے. دوسرا سبق یہ ہے، سوال کر رہا ہوں، کیا وضو یہ اس امت کے لیے خاص ہے؟ اس سے پہلے امتوں میں وضو نہیں تھا اور امتیں مثلا وضو نہیں کرتے تھے؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ یہ شروع باب الوضو میں ذکر کیا گیا تھا، ادھر بھی پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں اس لیے اس کا تعلق حدیث سے ہے. تو کیا رہا ہے، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے یا نہیں؟ اس امت میں بھی وضو جس طرح اور امتوں میں بھی تھا. کیا رہا ہے؟ خصوصیات میں سے ہے. صحیح، خصوصیات میں سے. دلیل کیا ہے کہ خصوصیات میں سے اس حدیث سے؟ اللہ اکبر، بہت صحیح. تو ایک قول یہ ہے کہ اس امت کی خصوصیات میں سے یہ وضو ہے جو سابقہ امتوں میں نہیں پایا گیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن آئیں گے غرن محجلین، جس سے چہرہ ہاتھ پیر ان کا چمکتا دمکتا ہوگا. یہ خاص ہے اس امت کے لیے. تو اگر وضو اور امتوں کے لیے بھی ہوتا تو اس امت کے لیے فضیلت نہیں ثابت ہوتی، اس لیے کہ یہ چمکنا دمکنا کس کی وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر اور امتوں میں وضو ہوتا تو ان کے بھی آثار وضو چمکتے دمکتے، تو کیا فضیلت خصوصیت کہاں رہی؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ یہ صحیح ہے نہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے. دوسرا قول، دلیلوں سے غور کریں، دیکھیں دلیل معیار ہے. دوسرا قول ہے کہ نہیں، اس امت کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اور امتوں میں بھی وضو پایا گیا. اس امت کی خصوصیت کس میں ہے؟ چمک میں. وضو تھا لیکن چمک دمک اس امت کے لیے خاص ہے. اس طرح پوری حدیثوں پر عمل کیا جا رہا ہے. اچھا کیا دلیل ہے پہلے امتوں میں وضو تھا بھائیو؟ ہاں بھائیو، یہ حدیث ضرور سنے ہوں گے آپ لوگ، لیکن یہی ہوتا ہے حسن فہم اور جلدی سمجھ میں آ جانا. ہاں کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا وضو کا کہاں ذکر آیا؟ ہاں بھائیو، اچھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سارہ کے ساتھ، اس ظالم بادشاہ کے ساتھ، جب اس کے دیار سے شہر سے گزرے تو اس ظالم جو بھی کوئی خوبصورت اور آتی تھی خوبصورت اس کو چھوڑتا نہیں تھا، وہ نالائق قسم کا جو تھا. بہرحال اس کے درباریوں نے کہہ دیا کہ ارے ایک ایسی خوبصورت گزر رہی ہے جو آپ کے لیے ایک دم مناسب ہے. بہرحال وہ بدبخت بدکاری کرنا چاہا، لیکن لا شک اللہ تعالیٰ
انبیاء کرام کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ازواج مطہرہ کو بھی۔ اس طرح وہ بدبخت بھائی ادھر بات آ رہی شیعہ اور رافضہ، دیکھیں کتنے گمراہ ہیں، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، ان کے ازواج مطہرہ پر یہ اس طرح یہ طعنہ اور اشارہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور آپ کی عزت پر اس طرح بھائیو گویا یہ پانی پھیرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور مذاق کرتے ہیں۔ بہرحال تو ادھر اس حدیث میں آتا ہے کہ فقامت تتوضأ وتصلی، کھڑی ہو کر یہ وضو کرنے لگی، نماز پڑھنے لگی، اور انہوں نے بد دعا دی اور سبحان اللہ اس طرح وہ نہیں قریب آ سکا۔ تو فقامت تتوضأ وتصلی، کھڑی ہو کر وضو کرنے لگی، نماز پڑھنے لگی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعا مانگی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2217۔ ایسے ایک اور حدیث ہے بھائیو، جریج الراہب، قصہ جس پر تہمت باندھی گئی، ایک جو عبادت گزار تھا کہ یہ اس نے فلاں عورت سے زنا کیا جس کا یہ لڑکا اسی کا ہے۔ بہرحال اس میں آیا فتوضأ وصلى، وضو کیا، نماز پڑھا، پھر آ کر پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے اے غلام؟ وہ بچپن ہی میں گود ہی میں تھا، بول پڑا کہ ہمارا فلاں چرواہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری حدیث نمبر 3436، مسلم حدیث نمبر 2550۔ تو بھائی ادھر آیا وضو کا ذکر۔ تو خلاصہ کلام، صحیح قول کیا ہے بھائیو؟ کہ یہ وضو اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں، اور امتوں میں بھی وضو پایا گیا، لیکن اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ الغرۃ والتحجیل، چہرے پر چمک اور ایسے ہاتھوں اور پیروں میں۔ جس طرح ایک دوسری حدیث ہے مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم لکم سیما، تم لوگوں کے لیے علامت ہوگی، لیست لأحد من الامم، کسی اور امت کے لیے یہ علامت نہیں ہوگی۔ تو علامت ایک خصوصیت ہے، وضو کا نہیں آیا۔ تریدون علی غرا محجلین من اثر الوضوء، آپ سبھی پیش ہوں گے ہم پر غرا محجلین، چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ پیر بھی وضو کے اثر سے، وضو کے نتیجے میں۔ یہ مسلم کی روایت حدیث نمبر 247۔ اس حدیث کا اب جو تیسرا مسئلہ ہے اور یہ آخری ہے اور اس میں کچھ ٹھہریں گے، وہ کون سا مسئلہ ہوگا؟ آخری جملے سے، آخری جملے میں کیا آیا ہے؟ ہاں، کہ جو چاہے اپنے غرہ کو بڑھا لے تو کیا کرے؟ وہ اوپر تک لے جائے۔ تو اس طرح اس حدیث کا یا اس لفظ کا یہ معنی ہوا کہ آدمی کو چاہے کوہنیوں کے اوپر تک لے جائے، پیر کبھی ٹخنوں کے اوپر سے لے کر جائے پنڈلیوں تک، بلکہ آتا گھٹنے تک۔ کیا رائے ہے؟ صحیح ہے؟ اور پھر کیا چہرے کا بھی بھائیو جب آتا تو گردن تک، یہ پورا یہاں تک گلا گردن سب مسح کرنا چاہیے؟ کیا رائے ہے؟ صحیح ہے؟ اچھا، پہلا قول یہ ہے کہ جو وضو کے اعضاء ہیں اور جتنا اللہ نے حکم دیا، جو جتنا فرض ہے اور جتنا فرض ہے صرف اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ مالکیہ، ظاہریہ اور ایسے ہی کچھ فقہا احناف کے بھی ہیں، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے، اور یہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو صحیح قرار دیا، راجح قرار دیا، ابن القیم نے بھی، اور حقیقت میں ایک بہت بڑا طبقہ اہل علم کو کہہ رہے ہیں کہ جو فرض ہے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ کیوں بڑھنا چاہیے بھائیو؟ کیوں بڑھنا چاہیے؟ اس لیے وہ ابو ہریرہ کی عبارت ہے، اگرچہ وہ ابو ہریرہ کی ہے لیکن کہتے ہیں یار وہ صحابی رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبارت سے انہوں نے سمجھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مفہوم اس طرح مقدم ہونا چاہیے، ان کی یہ رائے ہے۔ پھر ایسے ہی کہتے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ وضو کرتے تھے گرمی میں تو یہاں تک کہ یہ بغل تک، یہ یہاں تک پہنچ جاتے تھے، یہاں تک جو دونوں ہاتھ میں یہ بغل وہاں تک پہنچ جاتے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ کیا رائے بھائیو؟ صحیح ہے یہ؟ اچھا، ادھر اور صحیح ذکر کرنے سے پہلے اب کہاں تک پہنچانا چاہیے؟ چلیے مان لیتے یہ قول جنہوں نے کہا کہ آگے بڑھانا چاہیے، کہاں تک بڑھانا چاہیے؟ اس میں بھی ان میں اختلاف ہے۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ کوہنیوں سے کچھ اوپر بغیر، یعنی کہاں تک، لیکن اس کے اوپر لے جانا چاہیے، جتنا آپ لے جائیں یہاں تک لے گئے کوئی بات نہیں۔ پیر کبھی کہاں تک، یعنی پنڈلی تک لے کر چلے گئے وہاں تک۔
کسی نے کہا نہیں مستحب ہے آدھے یہاں تک، آدھے بازو تک، اور ایسے آدھے پنڈلی تک، اور ایک تیسرا قول ان کا یہ ہے کہ یہاں کندھے تک، اور ایسے ہی پیر کو گھٹنے تک۔ بہرحال بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے کہ ہاں بھائیو کیا صحیح ہے؟ زیادہ وضو کرنا چاہیے، زیادہ بڑھانا چاہیے، اعضاء بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ زیادہ بار بار وضو کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں سوال زیادہ کی نہیں ہو رہی، جتنی بات ہو رہی اسی پر دھیان دے۔ اعضاء یہ نہیں ہو رہی کہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ، وہ الگ ہو گیا، سنت 3 ہے اس کے طرح نہیں، یہاں جہاں تحدید کی گئی وہاں تک اکتفا کرنا چاہیے یا اس کے اوپر لے جانا چاہیے؟ جہاں تحدید شریعت نہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ چلیے تو ہاں جواب اس کا یہی ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے، حدیث سے، عقل سے۔ قرآن کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ایک ہی آیت ہے بھائی وضو کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا اپنے چہرے کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو پیروں کو دھلو، سروں کا مسح کرو، واضح بھی کر دیا ہاتھوں کو کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت، پیروں کو ٹخنوں تک اللہ نے کر دیا، تو اس کے آگے بڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں جب اللہ نے جب تحدید کر دی تو اس کا معنی مطلب کیا ہوا کہ آگے بڑھنا کیا درست نہیں ہے، ورنہ تحدید کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے الی المرفقین الی الکعبین؟ فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے جب تحدید کر دی تو وہیں تک رک جانا چاہیے، ورنہ تحدید کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں یہ قرآن سے دلیل۔ اچھا حدیث سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کی ہیں آپ کے وضو کے متعلق، جس سے عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور کن کی حدیث بھائیو گزر چکے، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور کن کی؟ عبداللہ ابن زید کی حدیث، وہ سبھی حضرات کبھی بھی نہیں کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنیوں کے اوپر تک لے کر گئے یا پیر کو پنڈلی کے تک لے کر گئے، نہیں ذکر کیے۔ تو لا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس میں بڑھانا، آگے بڑھنا اگر مشروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 1 مرتبہ تو بیان کر کے دکھاتے امت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ تو 1 مرتبہ بھی منقول نہیں ہے، تو اس طرح بھائیو آگے بڑھنا یہ کیا رہا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے۔ مشروع ہے یا غیر مشروع ہے؟ غیر مشروع ہے۔ اچھا عقلی اعتبار سے اس میں کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو کہتے ہیں آگے بڑھنا چاہیے تو اس کے معنی جو چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو بھی جس میں حکم دیا داخل کرنا ہو گیا، تو اس طرح ایک زیادتی ہو گئی۔ تو گویا اب اس طرح اللہ نے کہا کوہنیوں سمیت، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں بازو کو بھی داخل کر لو، تو بازو بھی جو اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو بھی آپ داخل کر رہے ہیں ہاتھ میں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو گویا غیر مأمور جس کا حکم نہیں دیا گیا اس کو مأمور جس میں حکم دیا گیا داخل کرنے کا معنی مطلب ہوا۔ پھر ایسے ہی ایک اور جواب دیتے ہیں، غرہ کا معنی کیا ہوتا ہے بھائیو؟ چہرے میں چمک۔ تو جو آدمی حدیث میں آتا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، جو آدمی اپنے غرے کو بڑھا سکتا ہے۔ یا اخی غرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرے کا چمک۔ تو چہرہ تو واضح ہے، خلاص یہ ہے سر کے بال سے لے کر یہاں جو سامنے چہرہ جہاں سے یہ داڑھی یا موڑ، ہاں ٹھوڑی تھوڑی جہاں تک تھوڑی ہے، اور ادھر کان سے کان تک، سمجھ رہے ہیں؟ پھر سے ایک مرتبہ ہوتا ہے بھائیو، تو یہ کہتے ہیں ایک دوسرا جو عقلی جواب ہے وہ یہ ہے کہ الغرہ کا جو حکم آیا، الغرہ کا جو حکم آیا، غرہ کا جگہ کیا ہے؟ چہرہ ہے، اور چہرہ محدد ہے، سر کے بال سے لے کر تھوڑی تک اور کان سے کان تک، یہ چہرہ محدد ہے۔ تو آدمی کیسے غرہ کو ادھر بڑھائے؟ اتنا تو دھلنا واجب ہے، تو کہاں بڑھائے گا؟ یعنی گردن کو مسح کرے گا، سینے کو لے جائے گا؟ تو حقیقت میں ادھر ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس پر ایک اعتراض کیا، کہہ رہے کہ ہمارے شیخ کہتے تھے هذه اللفظ لا يمكن ان تكون من كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے ہو۔ فإن الغرة لا تكون في اليد، اس لیے غرہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے، وہ جو ہاتھ میں ہے اور پیر میں وہ تحجیل ہے،
محجلی، اس لیے غرہ ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. لا تکون الا فی الوجہ، وہ صرف چہرے میں ہے. وہ اطالتہ غیر ممکنہ، اور اس کا اطالہ کرنا بڑھانا غیر ممکن ہے. تدخل فی الراس فلا تسمى تلک غرہ، اس لیے اگر بڑھایا جائے تو سر کو آپ چلیے کر سکتے ہیں، لیکن سر کا یہ غرہ میں نہیں داخل ہے. تو یہ بھائیو، یہ جواب عقلی اعتبار سے کیا رائے ہے؟ بہت ہی قوی ہے. تو اس طرح صحیح جو مسئلہ ہے کہ اضافہ بڑھانا یہ غیر مشروع ہے، ہمیں اس جملے پر نہیں عمل کرنا چاہیے. اور جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی جو مروی ہے، جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ بغل تک پہنچ جاتے تھے، تو یہ بھائیو ضعیف ہے حقیقت میں سند کے اعتبار سے، اور اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا. تو خلاصہ کلام اعضائے وضو جتنا ذکر آیا قرآن اور حدیث پہ اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور آگے نہیں بڑھنا چاہیے جس طرح کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس لیے کہ یہ مشروع نہیں ہے اور یہ اجتہاد ہے صحابی رسول کی. اب جب صحابی رسول کا یہ اجتہاد حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں حدیث کو لے لینا چاہیے اور اس اجتہاد کو ترک کر دینا چاہیے. اس لیے ہم اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح بھائیو یہ تیسری حدیث پر بھی بات مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد.